ان ربک ھوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، اس کا جواب دینے کے بعد اب آپ آئیے اصل مسئلہ کی طرف۔ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے ادبی کا جملہ بولا تھا، اب اس کی حقیقت پروردگار عالم لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ آیا مبارکہ اور ان کا مفہوم سننے کے بعد یہ بات ذہن نشین رہے، کوئی بھی حلالی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 10 خرابیاں اس شخص کی بیان کی، کس نے؟ قرآن نے، میرے رب نے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے حضور کی بے ادبی کی تو کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، یہ بات بات پر قسم اٹھا کے بات کیا کرتا تھا۔ اب آپ عیب سنتے جائیں، وہ عیب جو میرا رب اس بندے کے بیان کر رہا ہے۔ حمازن، ذلیل، بہت تانے دینے والا، مشائم بنمیم، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، مراد چغل خور ہے یہ۔ حبیب جو آپ کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کا اظہار کر رہا ہے، یہ بندہ چغل خور ہے، ذلیل ہے یہ۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ معتدن اثیم، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، درست خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، 10 خرابیاں پروردگار عالم نے اس بندے کی بیان فرمائی، اور سب سے بڑی خرابی تو یہ حلال کا نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب اس شخص نے جب یہ آیات مقدسات سنی تو بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ اب بندے کا حلالی اور حرامی ہونا، اس کی وضاحت صرف انسان کی ماں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے کے حلالی یا حرامی ہونے کے بارے میں یا ماں جانتی ہے یا رب جانتا ہے۔ اب میرے رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے۔ بھاگتا ہوا آیا، تلوار نکالی، ماں کی حلق پر، گردن پر تلوار رکھی، اور کہنے لگا 9 جو خرابیاں محمد اور اس کے رب نے بیان کی جو میرے اندر پائی جاتی ہیں میں جانتا ہوں، ایک خرابی تو بتا سکتی ہے، بتا میں حلال کا ہوں کہ حرام کا ہوں۔ اگر سچ نہیں بتائے گی تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں۔ ماں نے جب دیکھا کہ تلوار اب گلے پر رکھی ہوئی ہے تو کہنے لگی تیرا باپ نامرد تھا، جائیداد زیادہ تھی، میں نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا تھا، بدلے میں تو پیدا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، میرا رب قرآن میں جو بیان فرما رہا ہے عتل بعد ذالک زنیم، یہ 9 خرابیاں بیان کرنے کے بعد اس کی اصل میں خطا ہے۔ پتہ یہ چلا پوری کائنات کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا صبح قیامت اگر کوئی بھی بندہ میرے کریم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ بولیے وہ حلالی۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ فتویٰ کسی محدث مجتہد اور مفتی کا نہیں، یہ فتویٰ میرے رب نے قرآن میں جاری فرما دیا ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ حلال کا ہو وہ میرے کریم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کر جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے دنیاوی اعتبار سے ظاہراً جتنے رشتے انسان باہم ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد ان حضرات کی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ جو ان رشتوں کے مقابل اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے تو پھر وہ انسان ان رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھتے ہیں۔ ان حضرات کی تعریف و توصیف اللہ نے 28ویں پارے سورہ مجادلہ میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن میں بارہا ایک بات پہلے بھی کہہ چکا، صرف اس لیے نہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو بندہ ٹھیک ہو جائے، شفا یابی کے لیے محض قرآن نہیں۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں کہ بندہ اگر مر رہا ہے، روح اٹک گئی تو روح نہ نکلنے کی بنیاد پر یاسین شریف پڑھی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جائے، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں۔ یہ قرآن صرف اس لیے بھی نہیں کہ تعویذ لکھ کر تو گلے میں ڈالا جائے تو بیمار اور اسیب زدہ ٹھیک ہو جائے، یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں، یہ بات ذہن نشین رہے، بلکہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کتاب لا ریب ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اگر ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں تو پھر بتائیے کہ ہم مسلمان کس نام کے؟ اگر کبھی ہم نے قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھنا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، میرے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، تو پھر ہم مسلمان کس نام کے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ بندہ مومن کی تعریف و توصیف اور پہلی پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو ان حضرات سے دوستیاں کرتا پھرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں۔ بندہ مومن ان سے محبت، بولیے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب اگرچہ وہ سارے رشتے جو باہم ہم ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ، او ابناءہم یا بیٹے، او اخوانہم یا بھائی، او عشیرتہم یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک طرف والدین آ جائیں، ایک طرف بیٹے آ جائیں، ایک طرف بھائی آ جائیں، اور ایک طرف خاندان اور قبیلے والے حضرات آ جائیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، تو پھر مومن کون ہے؟ جو ظاہراً ان رشتوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لے، جس کے اندر یہ بات پائی جائے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، ان کو انعام کیا ملے گا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہر کام میں مقدم رکھتی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور یاد رہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتے ہو، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ جس کی کامیابی کی گواہی میرا رب دے، ساری دنیا کہتی رہے یہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام ہیں، وہ ناکام ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ آیا مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اسلام لانے سے پہلے ایک دن حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی نے ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کے کچھ کلمات کہہ دیے، فسکہ ابو بکر سکتن، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، اس طرح کے منہ کے بل نیچے جا گئے۔ کس لیے؟ کہ حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے چند کلمات کہے تھے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، یہ کام کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا ماجرا عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہوئی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے تھپڑ مار دیا، میرے والد گرامی منہ کے بل نیچے گر گئے۔ فقال اب افعلتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟